السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے 16 سالہ قلیل مدتی حکومت اور ریکارڈ ساز قانون سازی یعنی کہ پی ڈی ایم 13 جماعتی اتحاد کا جو 15-16 ماہ کی حکومت تھی اور انہوں نے ریکارڈ ساز قانون سازیاں کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوست، ہمارے محترم سینئر صحافی جاوید نور صاحب موجود ہیں۔ جاوید بھائی ویلکم۔ بتائیے گا کہ یہ قلیل مدتی حکومت نے اتنے بڑے قانون سازی کر دیے، بڑے بڑے قوانین جو ہے وہ پاس کرے، اور اتنی جلد بازی میں کہ کیا دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اس کی آنے والے وقت میں سیاسی جماعتوں کے اوپر کیا اثرات ہو سکیں گے؟ دیکھیے، مجموعی طور پر جتنے بھی پارلیمان ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کریں۔ اس میں قومی اسمبلی ہے جسے ایوان زیری کہا جاتا ہے، ایوان بالا ہے جسے سینٹ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو بنیادی طور پر پارلیمان کا کام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ توجہ مرکوز نہیں کی جاتی۔ اور اگر ہم بات کریں مسلم لیگ نواز کی حکومت کی 15-16 ماہ کی جو حکومت کے دوران یا پارلیمنٹ کی کارکردگی اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو اس دوران قانون سازی کا عمل جو ہے وہ پس پشت ڈالے رکھا گیا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب مدت بہت قلیل رہ گئی، یعنی جب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اور 1 ماہ سے کم عرصہ رہ گیا، تو آخری 3 ہفتوں کے دوران بھرپور قانون سازی کی گئی۔ مجموعی طور پر جو اعداد و شمار ابھی ہمارے سامنے آئے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ 5 برس میں، جس میں پہلے تقریباً 4 آپ کہہ لیجئے کہ 4 برس کا عرصہ ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی۔ تو اس دوران جو قانون سازی کی گئی اس میں مجموعی طور پر 279 بل جو ہے مجموعی طور پہ منظور ہوئے۔ لیکن زیادہ تر جو ہم نے دیکھا کہ بل اور بہت تیزی کے ساتھ قانون سازی ہوئی، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ جو بل منظور کیے گئے وہ قومی اسمبلی کے آخری 3 ہفتوں کے دوران ہوئے۔ اور تقریباً اس میں سے بھی آپ دیکھیں تو 36 بل ایسے ہیں، یعنی مجموعی طور پہ 73 بل تھے جو 3 ہفتوں کے دوران منظور ہوئے، اور ان میں سے 36 بل جس کا تناسب تقریباً نصف بنتا ہے جو بل مجموعی طور پہ 3 ہفتوں میں منظور کیے گئے، ان میں سے جو 36 بل تھے وہ قواعد کے مطابق قائمہ کمیٹی کو بھجوائے جانے ضروری ہیں، تاکہ قائمہ کمیٹی میں ان بلوں پر غور کیا جائے، بحث و مباحثہ کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ اس میں کوئی قانونی سکن تو موجود نہیں ہے، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے یا اضافہ کرنا ہے یا کسی ماہر سے جو ہے مشاورت کرنی ہے تو اس کو اس مشاورت کے ساتھ اور ان تجویز کے ساتھ رپورٹ کی صورت میں دوبارہ ایوان بالا یا ایوان زیرین کو بھجوایا جائے، کیونکہ قانون جو ہے وہ برسوں اور صدیوں تک جو ہے مؤثر رہتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 36 قوانین جو نصف بنتے ہیں، جو کل قوانین جو منظور کیے گئے 3 ہفتوں کے دوران، وہ قائمہ کمیٹیوں کو نہیں بھجوائے گئے، اور اس کے علاوہ ان پر ایوان میں بھی بحث اور مباحثہ نہیں ہوا۔ تو یہ مجموعی طور پر صورتحال رہی، بہت اہم قانون سازی ہوئی۔ اور اس قانون سازی میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان تمام جو ہے بہت گرم جوشی سے جس قانون سازی میں حصہ لیا، وہ قانون سازی اعلیٰ تعلیمی اداروں سے متعلق تھی، یعنی زیادہ تر یونیورسٹی سے متعلق تھی، اور 50 سے زائد جو ہے ایسے قوانین منظور کیے گئے جو مختلف یونیورسٹیوں سے متعلق تھے۔ اور یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، کیونکہ جو قومیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہیں، اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہیں، وہی ترقی کرتی ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر جو یونیورسٹیوں کے بل منظور کیے گئے، جس میں حکومتی اراکین اور اپوزیشن اراکین دونوں شامل تھے، وہ ایسی یونیورسٹیاں تھیں جن کے پاس این او سی نہیں تھا۔ اور این او سی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اس کا ایک فارمولہ ہے، ایک قاعدہ ہے، اور اس کے تحت وہ یہ جانچتا ہے کہ جو یونیورسٹیاں ہیں کیا ان کے پاس اپنی عمارت موجود ہے، کیا فیکلٹی موجود ہے، اگر کوئی میڈیکل یونیورسٹی ہے یا کسی بھی ہنر سے وابستہ یونیورسٹی ہے تو کیا وہاں پر اس ہنر کی عملی تربیت یا پریکٹیکل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ تو تمام تر شرائط کا جائزہ لینے کے بعد، سہولیات کا جائزہ لینے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک جو مروجہ قوانین ہیں اور اصول ہیں ان پر پوری اترتی ہے وہ یونیورسٹی، تو انہیں این او سی جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پارلیمان نے ان تمام معاملات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دھڑا دھڑ بل منظور کیے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوا، کوئی این او سی کی بات نہیں ہوئی، اور یونیورسٹیوں کے بل جو ہے وہ لاتعداد بل منظور ہوئے، اور اس میں بہت تیزی کے ساتھ بل منظور ہوئے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب قومی اسمبلی تحلیل کی جا رہی تھی 9 اگست کو، تحلیل سے محض چند منٹ قبل بھی ایک یونیورسٹی کا بل آیا،
اور وہ اسپیکر نے اصرار کر کے جو ہے وہ اس بل کو منظور کرایا اور وہ بالکل آخری لمحات میں ہوا، جس کے بعد اسمبلی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی اور پھر تحلیل کر دی گئی۔ جاوید صاحب ایک سوال میرا یہاں یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ زیادہ تر قوانین جو ہے وہ یونیورسٹیز کی یعنی کہ تعلیمی لحاظ سے پاس کیے گئے، پاکستان کا تعلیمی نظام تو ویسے بھی جو ہے وہ الحمدللہ بہت ہی زبردست کمزور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آرمی ایکٹ، ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے بھی آ گئے ہیں، خفیہ اداروں کی سیاست اور ان کی جو ایکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے، الیکشن کمیشن ایکٹ میں بھی ترمیم کی گئے، تو یہ جو کچھ ایکٹس کیے گئے ہیں تو کیا ان کی مستقبل میں جو سیاسی جماعتیں یا خاص کر یہ جو پی ڈی ایم ہے ان کے اوپر کتنے اثرات جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اثرات ہوں گے؟ اس میں آپ دیکھیں جس طرح قانون سازی کی ہم بات کر رہے تھے، جس طرح اعلیٰ تعلیمی اداروں کی قانون سازی ہے، تو جو وفاقی وزیر قانون ہے انہوں نے بھی اس بات کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود یہ قوانین جو ہے منظور ہوتے رہے۔ اور جو آپ نے دیگر قوانین کی بات کی ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل یہ قانون ہے اور ان پر ظاہر ہے کہ بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو قانون بن جاتا ہے پھر وہ صدیوں تک اس قانون کو جو ہے برقرار رکھا جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اس کے انفرادی اجتماعی زندگیوں پہ وہ قانون جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں اور مختلف حکومتوں پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو کئی قانون جو ہے وہ ایسے بھی ہیں ظاہر کہ اس پہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا، ایوان کی اس پہ رائے نہیں آئی اور اس پر کمیٹیوں نے جو ہے اپنی رپورٹ نہیں دی، رائے نہیں دی، کیونکہ وہ کمیٹیوں کو بھیجے ہی نہیں گئے تھے، تو ان کے اب دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ اور بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ جب جو تحریک انصاف کی جس طرح حکومت تھی وہ حکومت میں تھی، بل لے کے آئی اور پھر وہ اپوزیشن میں آ گئی، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کی حکومت جو برسر اقتدار تھی یا ان کے اتحادی تھے، وہ بہت سارے بل لے کے آئے اور وہ بل جو ہے بغیر کسی مشاورت کے یا بحث و مباحثے کے منظور کر لیے گئے، تو بہت گہرے اثرات جو ہے اس کے مرتب ہوں گے، کیونکہ بہت حساس معاملات تھے، اہم معاملات تھے۔ الیکشن ایکٹ کی آپ نے بات کی، اس کے علاوہ آرمی ترمیمی ایکٹ تھی، سیکیورٹی کے بہت سارے معاملات ہیں اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ منظور کیے گئے، تو ان کے بہت دورس اثرات ہوں گے اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، اور جب آئندہ الیکشن ہے تو اس میں بھی انہوں نے جواب دینے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی جماعت جو ہے برسر اقتدار آئے گی، لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ یا پی ڈی ایم جو ہے اگر یہ برسر اقتدار جو ہے نہیں آتی تو اسے تنقید کا سامنا تب بھی کرنا پڑے گا، اور جو آئندہ انتخابات ہیں ان میں بھی ان بلوں کے حوالے سے اور جو قانون سازی ہوئی اس پہ بھی ان کو جواب دینا ہوگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس مرتبہ جو قانون سازی ہوئی اس قانون سازی کے لیے ضروری تھا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، جس وقت وہ اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کورم ہونا ضروری ہے، اور کورم کے لیے 1/4 ارکان کی موجودگی ضروری ہے، یعنی 86 ارکان کم سے کم جو ہے موجود ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اتنے اہم بل جو ہے جس پہ قانون سازی ہوئی بغیر مشاورت کے ہوئی اور اس پہ کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوا، اس وقت جو ہے اراکین کی تعداد کبھی 15 رہی، کبھی 20 رہی، کبھی 9 تعداد رہی، اتنا بڑا ایوان اور 9 ارکان بیٹھے ہوئے ہیں، 15 ارکان بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکثر اوقات 86 سے کم ہی تعداد رہی جب یہ تمام اہم قانون سازی ہوتی رہی۔ تو یہ ارکان کی عدم دلچسپی بھی ہے اور حکومت بھی ظاہر ہے اس میں جواب دہ ہے کہ وہ کس طرح سے اتنے اہم قانون جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، جو قانون ایک مرتبہ منظور ہو جائے گا تو وہ پھر برسوں اور صدیوں تک برقرار رہے گا۔ اور جو آخری خطاب ہوا وہ شاہد خاقان عباسی کا تھا، جو ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اور ان کا نام بھی نگران وزیر اعظم کے طور پہ بھی جو ہے ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ جو ایوان یعنی قومی اسمبلی جو ہے، انہوں نے کہا کہ اس پہ شرمندگی ہے کہ وہ بغیر اپوزیشن کی چلتی رہی، اور جس طرح دھڑا دھڑ بل جو ہے منظور کیے جاتے رہے اس پہ انہیں شرمندگی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مہنگائی ہوئی وہ بل اسی اسمبلی سے پاس ہوئی ہے، اسی اسمبلی نے بجٹ جو ہے اس کی منظوری دی، اور مہنگائی کی ذمہ دار یہی اسمبلی ہے جس نے عوام کو ریلیف دینا تھا، لیکن بجائے ریلیف دینے کے وہ عوام کے لیے زندگی اجیرن کرنے کا سبب بنی، کیونکہ وہاں پر اس اسمبلی میں جو بل پاس کیے گئے یا جو جس پر بات کی گئی اور جس طرح سے مہنگائی کو جو ہے وہ اس کی دلیلیں جو ہے اسمبلی میں دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ انہیں شرمندگی ہے اور وہ اس اسمبلی کا حصہ رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہی پارلیمان، یہی اسمبلی اگر مثبت کردار ادا کرتی تو عوام کی زندگی آج آسان ہوتی، لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ پارلیمان جسے عوام نے جس کے ارکان کو منتخب کر کے بھجوایا تھا، اس پارلیمان نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی عوام کو توقع تھی، اور آج اسی پارلیمان کے جو مثبت کردار تھا ادا نہ کینے کے سبب عوام جو ہے آج مشکل حالات سے جو ہے وہ دوچار ہے۔ شکریہ جاوید نور صاحب۔ جی ناظرین، قلیل المدت حکومت کی تاریخ ساز قانون سازیہ جتنے بھی قوانین پاس ہوئے، تقریباً 53 قوانین جو ہے اس قلیل مدت میں پاس ہو گئے ہیں، اور اس میں
کبھی بھی ان کے ایوان کے جو ممبران تھے، حکومت اور اپوزیشن، جو برائے نام اپوزیشن تھی، ان کے تعداد کبھی بھی پوری نہیں ہوئی، نہ کسی کمیٹی کے پاس بل بھیجا گیا، اور ویسی ہی ہوا میں جو ہے وہ بس قانون سازیاں ہوتی رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان قانون سازیوں کا پاکستانی سیاست اور پاکستان کے آنے والے مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے۔ جو اثرات ہوں گے، جو چیزیں ہوں گے، نتائج ہوں گے، وہ ہم آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔